یہ کہتے ہیں کہ کسی معاملے میں کسی نے کہا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں جھوٹا تھا، میں نے قرآن پہ ہاتھ نہیں رکھا، ایک سپارہ لیا اس پہ ہاتھ رکھ لیا اور قسم کھا لی۔ اب بعد میں جب احساس دلایا گیا تو یہ شخص یا کوئی بھی کہتا ہے کہ جی یہ تو سپارہ تھا، قرآن کوئی تھا۔ قرآن پہ ہاتھ رکھیں تو منع ہوتا ہے جھوٹی قسم کھانا، میں نے تو سپارے پہ ہاتھ رکھ کے کھائی، تو بتائیں۔ اور یہ کہا کہ یہ قسم ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کی قسم کوئی تھی تو میں نے ایک سپارے پہ ہاتھ رکھ کے کہی تھی، تو یہ قسم مانی جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں، اس طرح کے ہیلے بہانے اور شیطانی طور پہ اپنے اجتہادی خود ہی مسائل نکال لینا بالکل درست نہیں ہے۔ قرآن کی اگر ایک آیت بھی لکھی ہو تو یہ قرآن ہے۔ ہاں، ہمارے عرف میں جو قرآن کہلاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی پیپر پہ آیت لکھی ہو تو کوئی یہ کہے گا، یہ ہم کہیں گے قرآن اٹھا کے لاؤ، وہ اس کی طرف کبھی نہیں بڑھے گا، وہ جائے گا کتاب اٹھا کے لائے گا۔ تو یہ شناخت اور پہچان اور عرفاً کتاب کے اوپر اس کے اطلاق ہوتا ہے، لیکن قرآن جس کو کہتے ہیں کہ کلام الہی ہو، وہ ایک آیت بھی لکھی ہوگی تو یہ قرآن ہی ہے، یہ کلام الہی ہے۔ ایک آیت پہ بھی ہاتھ رکھ کے اگر آپ قسم کھائیں گے تو یاد رکھیں ایک ایک آیت وہی اہمیت رکھتی ہے جیسے پورا قرآن اہمیت رکھتا ہے، کہ سارا کا سارا اللہ کا کلام ہے۔ اس طریقے سے کہنا کہ جی میں نے تو سپارے پہ ہاتھ رکھا تھا پورے قرآن پہ نہیں، تو یہ تو قسم مانی نہیں جائے گی، بالکل مانی جائے گی۔ اور اصل میں آپ قرآن پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ سامنے والا اس کے احترام کو ملحوظ رکھ کر آپ کی بات کا یقین کر لے۔ اور کیوں یقین کر لے؟ کیونکہ وہ آپ کے بارے میں حسن ظن قائم کرتا ہے کہ یہ اتنا بے حیا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کتاب کے احترام کو پامال کرتے ہوئے جھوٹی قسم کھا لے۔ تو اس وجہ سے آپ قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو کیا قرآن کی ہر آیت ایسی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ اس کو اتنی عزت اور احترام دینا چاہیے؟ اب یہ کہنا کہ پورے قرآن ہوتا تو الگ بات ہے، سپارہ اس کے مطلب اس میں تو حقارت کا پہلو نکل آیا کہ ایک سپارے میں جتنا قرآن موجود ہے اس کی وہ اہمیت نہیں جتنے پورے کی ہے۔ یہ آپ نے جو غیر منصفانہ ایک تقسیم کی غلط ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں، اور خدا را آپ سمیت ہر ایک بھائی بہن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دینی مسائل کو جب تک آپ نے علماء سے نہ سیکھ لیا ہو، عقلی طور پہ حل کبھی نہ کریں۔ دین اگر عقل سے حل ہو جاتا تو پھر شریعت کو قرآن کے نازل کرنے کی کیا، اللہ کو قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا اپنی عقل سے حل کر لو، ہم نے تمہیں عقل دی ہے۔ لیکن ہمیں اپنی عقول کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے تابع کرنا ہے، یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ فجر کے اندر 2 رکعتیں، فرض کی بات کر رہا ہوں، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، کیوں یہ ترتیب رکھی بتائیں ذرا عقل سے؟ تو یہ آپ ثابت کرنا بہت مشکل ہے، ایسے ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ اور بعض اوقات لوگ جو ہے جب ان کو سمجھایا جائے تو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ پہلے شاید اتنا سخت حکم نہیں ہوتا، لیکن جب انا کا مسئلہ بنا کر اپنی غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، تو بعض اوقات آہستہ آہستہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شرعی لحاظ سے ہو جائے، اپنے بالکل عاجزی اختیار کریں کہ ٹھیک ہے میں بھی انسان، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، ہم فوراً کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر علماء کہتے ہیں، آپ نے کوئی فتویٰ وغیرہ دیکھ لیا، کسی عالم کی کلپ وغیرہ سن لی، کسی عالم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہاں آپ نے غلطی کی ہے، فوراً سرنڈر کریں کہ ٹھیک ہے میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ ہی فرمائے گا۔